عربوں کے حافظے کا تو یہ عالم ہے کہ ایک بادشاہ نے ایک کنیز رکھی تھی اور لکھا ہے اس کنیز کی عمر صرف 12 سال تھی، چھوٹی بچی تھی۔ دربار میں بادشاہ کے ہاں پردہ لگا ہوتا تھا، پیچھے وہ بیٹھی رہتی تھی، شاعر آ جاتا تھا جی بڑا، اور شاعر نے آ کے کہا کہ جی میں نے بادشاہ سلامت کی تعریف میں کلام کہا، تو بادشاہ کہتا سناؤ، سنا دیا جی، 30 اشعار، 40 اشعار، 100 اشعار مبرد نے لکھا ہے۔ تو بادشاہ اس سے کہتا تھا کہ یہ کلام آپ کا ہے؟ کہتے حضرت میں نے رات کو بنایا ہے آپ کے لیے۔ یہ تو آپ کا نہیں، تو آپ نے کہیں سے چوری کیا ہے؟ کہ نہیں جی۔ کہا اگر آپ کے علاوہ کوئی اور سنا ہے پھر؟ کہا جی تو ماننا پڑے گا کہ میرا نہیں ہے۔ بادشاہ وہ کنیز کو کہتے باہر آ جا۔ وہ باہر آئی اور 100 کے 100 اشعار سنائے، ابھی سنے ہوئے۔ وہ شاعر سر پکڑ کے، بادشاہ کہتے لگاؤ کڑیاں، پکڑو اس کو، چور کو، دوسروں کا کلام چوری کرتا ہے۔ بہت بعد میں جا کے کوئی بدوی آیا، جب بدوی نے کلام سنایا، وہ اس کنیز نے یاد کیا، بدوی سمجھ گیا کہ اس کنیز میں کوئی مقناطیس ہے، میرا کلام کیسے 1 سیکنڈ میں یاد کر کے سنا رہی ہے۔ تو اس نے الفاظ شاذ ڈھونڈے، ناقابل فہم الفاظ، اور اس پر مشتمل اس نے قصیدہ کہا۔ وہ اس بچی کو یاد نہیں ہوا جیسے یاد ہونا چاہیے۔ اس پر پھر لمبا واقعہ لکھا ہے ادب کی کتابوں میں۔ اب بھی عربوں کے ہاں کتاب پڑھنے کا رواج نہیں ہے نا، شاید آپ کو پتہ نہ ہو، وہ کتابیں پڑھتے نہیں ہیں، یاد کرتے ہیں۔ وہ متنبی، اماساک، جو کتاب بھی ان کے ہاں ہے، تدریب، نخبہ، پڑھنے کا رواج نہیں، کتاب یاد کرنے کا۔ جیسے ہمارے ہاں کتابیں پڑھتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے ہاں یہ طریقہ نہیں ہے۔ ان کے ہاں نصاب کی ہر کتاب یاد کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں بخاری، مسلم، ترمذی پوری نہیں ہے، پوری یاد نہیں کر سکتے۔ چند ابواب ہے جیسے ہمارے وفاق والوں نے خواتین کے لیے چنے ہیں، اور وہ ان کو پورا یاد کرنا پڑتا ہے، سندن متنن۔